السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف خبیر لہ ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو اس سے زمین سرسبز شاداب ہو جاتی ہے، اور وہ بڑا باریک بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 63-64، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے اس تفسیر کے سلسلے میں، جو سلسلہ تفسیر کا چل رہا ہے، اس میں جو اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانیوں کو بیان کیا اور بتلایا کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر ان دو آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے زاویے سے بتلایا ہے کہ وہی رب پورے کائنات کے اوپر قدرت رکھتا ہے، وہی تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے، ہر ایک چیز کی ضرورت کو پورا کرنے والا، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی محتاج ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فتصبح الارض مخضرہ، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا باریک بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت میں لطیف کا لفظ نازل فرمایا۔ لطیف یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جو اس کا اصل مادہ ہے، وہ لام طا فا، جس کو ہم لطف بھی کہتے ہیں۔ لطف، ابھی لطف کا معنی اردو میں کچھ اور ہے، لیکن لطف یا لطیف اس کے اندر دو طرح کا معنی پایا جاتا ہے۔ ایک معنی باریک بینی، یعنی ہر چیز کے ہر پوائنٹ پر نظر رکھنے والا یا نظر رکھنا، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے نرمی اور مہربانی۔ ابھی لطف کا جو لفظ ہے نا، ہمارے یہاں مزے کے لطف آ رہا ہے نا، مزہ، لیکن نہیں، اس کا مطلب مزہ نہیں بلکہ مہربانی، نرمی۔ لطف کا ایک معنی، لطیف کا ایک معنی، اور دوسرا معنی بالکل باریک بھی، ہر چیز کی باریکی پر نظر رکھنے والا۔ سامعین کرام، جو لطیف کا جو لفظ ہے، کبھی اس میں ایک ہی معنی پایا جاتا ہے، یعنی ایسی ہستی، ایسی ذات جو کسی بھی چیز اور کسی بھی معاملے کے ہر باریکی پر نظر رکھنے والا ہو، جس کو کہتے ہیں باریک بین۔ کبھی ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی دونوں معنی استعمال ہوتا ہے۔ دونوں معنی مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لطیفن کا لفظ نازل فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ذات، ایسی ہستی جو تمام مخلوقات کے ہر چیز کے اوپر نظر رکھتے ہوئے، اس کی تمام ضروریات کو سمجھتے ہوئے، اس کے تمام پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ ابھی مخلوقات میں ہم لوگ بھی ہیں، اور مخلوقات میں آسمان بھی ہے، اللہ جو بارش برساتا ہے وہ بھی مخلوقات میں سے ہے، یہ جو زمین ہے وہ بھی مخلوقات میں سے ہے، اور زمین سے جو کچھ نکلتا ہے، پیڑ پودے ہیں، گھاس پھوس ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا، الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسایا۔ اور آگے فرمایا فتصبح الارض مخضرہ، تو زمین جو ہے وہ ہری بھری ہو گئی، سرسبز و شاداب ہو گئی، زمین کے اندر ہریالی آ گئی، ہریالی بالکل لہلہانے لگی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پروسیس بتایا، دیکھیں ایک جملے میں سیدھے نتیجے پر ہے، لیکن اس کا جو پورا پروسیس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے۔ پروسیس کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو بارش کا جو پانی ہے
وہ زمین کے خشک مٹی کے اجزاء سے جیسے ہی وہ بارش کا پانی ملتا ہے تو زمین کی جو مٹی ہوتی ہے وہ پھول جاتی ہے. دیکھیے اسی صورت کریمہ کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی سورہ کے آیت نمبر 5 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسمان سے بارش برساتا ہے تو زمین پھول جاتی ہے، بالکل نرم پڑ جاتی ہے. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات بیان فرمایا کہ جب آسمان سے بارش برستا ہے اور بارش کا پانی جب زمین کے خشک مٹی کے اجزاء سے جیسے ہی باہم ملتی ہے تو زمین کیا ہوتا ہے؟ پھول جاتا ہے، نرم بن جاتا ہے، اور اس کے اندر کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل آ جاتی ہے. اب جب بارش برستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے ایسے بیج ہوتے ہیں جو زمین کے اندر بالکل دفن ہوتے ہیں اور خشک ہو گئے رہتے ہیں، بالکل بے جان ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے پیڑ پودے گھاس پھوس کی جڑیں ہوتی ہیں جو زمین کے اندر بالکل خشک ہو گئی ہے، اب اس کے اندر کوئی جان نہیں. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسایا، جیسے ہی وہ بارش کا پانی زمین سے ملا اور ملتے ہی زمین کے اندر قوت رویدگی آئی، اس کے اندر سے سرسبزی پیدا کرنے کی جو صلاحیت آئی، تو اس پانی کے ملتے ہی جو خشک اور بے جان پڑی ہوئی جو بیج ہوتی ہے وہ بیج اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جان پیدا فرما دیتا ہے. اور پھر اس کے اندر اللہ اتنی قوت دیتا ہے کہ اس بیج اور اس سوکھے ہوئے جڑ کی جو کوپل، جو بالکل نرم و نازک کوپل ہوتا ہے، وہ زمین کے سینہ کو چیرتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے. یہ پورا پروسیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں بیان فرما دیا. اور پھر وہی جو کوپل جو زمین کو چیڑ کر کے باہر نکلتی ہے، کچھ عرصہ جب بیتتا ہے تو وہی کوپل بالکل بڑا پودا یا درخت یا جھاڑ بنتا ہے اور بالکل سرسبز اور ہریالی بن کر کے وہ لہلہانا شروع ہو جاتا ہے. ان تمام کے درمیان جو پروسیس ہے کہ اس کو کتنا پانی چاہیے، کیسے اس کے اندر جو ہے خشکی جا کر کے نمی آئے گی، کیسے اس کے اندر حیات آئے گا، ان تمام باتوں کو اللہ نے بیان کرنے کے بعد آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لطیف الخبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت باریک بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. مطلب کیا؟ مطلب اس کا مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ وہ جو بیج زمین کے اندر دبا ہوا تھا، وہ جو بیج جو سوکھ کر کے گل کر کے زمین کے اندر دبا ہوا تھا، اور وہ جو جڑیں چاہے وہ گھاس پھوس کی ہو یا پیڑ پودوں کے ہو جو زمین کے اندر گڑا ہوا تھا، اس کو کتنا پانی چاہیے وہ رب جانتا ہے. اور رب نے اتنا ہی پانی اس کو دیا، اور پھر وہ پہلے کوپل کی شکل میں باہر نکلا، پھر پیڑ پودا بن کر کے ہڑا بھڑا بن کر کے لہلہانا شروع ہو گیا. ان تمام پروسیس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیج کو جاننے والا ہے اور وہ جو جڑ سوکھ گیا تھا اس کو جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے پورے مخلوقات کے ضروریات کو جاننے والا، کس کو کیا کیا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام دیتا ہے. سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف الخبیر. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو اس سے زمین میں سرسبزی ہو جاتی ہے اور وہ بڑا باریک بھی اور ہر چیز سے باخبر ہے. سامعین کرام، اس روئے زمین پر ایسی ایسی مخلوقات ہے جس کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جو زمین کے کتنے تہ کے اندر ہے ہم بھی اس کو نہیں جانتے ہیں، لیکن رب العالمین پھر بھی اس کو جانتا ہے، اس کی تمام ضروریات کو جانتا ہے، اس کی تمام تکلیفوں کو جانتا ہے، اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، اور پھر اس کے تکلیفوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرتا ہے. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے ہم لوگوں کو بتلایا ہے. سامعین کرام، آگے اللہ نے مزید اس چیز کی وضاحت فرمائی. اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس روئے زمین پر، اس آسمان میں، اس پورے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو اور اپنے باقی رہنے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے. جتنی بھی مخلوقات ہے اپنی ہستی کو بچانے کے لیے اور اپنے بقا کو بچانے کے لیے سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اس پورے کائنات کے، ان پورے مخلوقات کے بسنے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اور ہستی تھا، اور آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی رہے گی. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. اور آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود کسی کی محتاج نہیں، اور کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہیں. لہذا اگر مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے یا نہ کرے اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ میں تعریف کے لائق ہے. اگر کوئی تعریف نہیں کرتا ہے وہ اس کے لیے نقصان ہے. اگر کوئی رب العالمین کی تسبیح، تحمید، تعریف، تحلیل بیان کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ہی فائدہ مند ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں سے ہم لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پورے کائنات کا خالق و مالک مدبر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہ باریک بھی ہے، ہر ایک چیز سے باخبر ہے، ہر ایک مخلوقات کی ضروریات کو سمجھتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. ہر ایک مخلوق میں سے جس کو جو تکلیف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تکلیفوں کا ازالہ کرتا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے اور انتہائی باخبر ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا